बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टैलेंट एंड नॉलेज के सामाईन, सब कैसे हैं? उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। गुज़श्ता ईद मुबारक हो आपको। उम्मीद है आपकी ईद बहुत अच्छे से गुजरी होगी। आज एतवार है, 13 ज़ुल्हज है 1444, 2 जुलाई 2023 है और हाड़ 18 हाड़ 2080। आगाज़ करते हैं फरमाने इलाही से, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 47वीं सूरत है और जिसका तर्जुमा मैं करने जा रही हूँ वो है आयत नंबर 4। और फिर उसके बाद या तो एहसान रख कर छोड़ देना चाहिए या कुछ माल लेकर, यहाँ तक कि फ़रीक मुकाबिल लड़ाई के हथियार हाथ से रख दें। ये हुक्म याद रखो कि अगर अल्लाह चाहता तो इस तरह से उनसे इंतकाम लेता, लेकिन उसने चाहा कि तुम्हारी आजमाइश को एक दूसरे से लड़वा कर करे, और जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उनके अमलों को हरगिज़ ज़ाया नहीं करेगा। आगाज़ करते हैं। आज की अहम खबर जो है वो है IMF मुआहिदा पॉलिसियों पर अमल ज़रूरी है। पाकिस्तान मालियाती डिसिप्लिन यकीनी बनाए, तवानाई शोबे में इस्तिलाहात की जाएँ। आलमी मालियाती फ़ंड का अलामिया, 9 माह के लिए $3 अरब मिलेंगे। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा चीन ने डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। लम्हा फ़िक्रिया नहीं, फ़िक्र ये है कि दुआ है कि आलमी अदारे से ये आखिरी प्रोग्राम हो। शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं ये मुल्क कभी डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। IMF मुआहिदा ना होता तो प्लान B मौजूद था। पहली तरजीह मुल्की वक़ार था। पाकिस्तान को दोबारा 24वें मईशत बनाएंगे, इसहाक डार ने ये कहा है। और उसके बाद ख़बर है कि नवाज शरीफ ने दुबई में क़याम एक हफ़्ते के लिए बढ़ा दिया है। अहम मुलाकातें जो हैं वो शेड्यूल में शामिल हैं। और इसके अलावा अहम ख़बरों में IMF मुआहिदा, कारोबार बहाल, डॉलर की कीमत में कमी आएगी, माशी माहिरीन ये कह रहे हैं। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। वफाकी काबीना इजलास कल तलब कर लिया गया है। वज़ीर आज़म ने ईद उल ज़ुहा पर FC के तनख्वाहें पाक फ़ौज के बराबर कर दी हैं। और डीज़ल 7.50 रुपये लीटर महंगा, पेट्रोल की कीमत जो है वो बरकरार है। माशियत नज़ली रोक दी गई है। $1.1 अरब फौरी मिल जाएंगे, इसहाक डार ने ये कहा है। IMF की शराइत पर पेट्रोलियम लेवी में फ़ी लीटर 5 रुपये का इजाफ़ा हुआ है, 55 रुपये हो गई है। ये कुछ ख़बरें थीं। फ्रांस पुलिस फायरिंग से नौजवान की हलाकत पर बदतरीन एहतजाज, 300 गिरफ़्तार हुए हैं। पाकिस्तान और भारत में कैदियों की फ़हरिस्तों का तबादला, 417 पाकिस्तानियों की फ़हरिस्त जो है वो दी गई है। और दुनिया इस्लामी फ़ोबिया में छुपे ख़तरात को समझे, ये वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती इंतहाई काबिल मज़म्मत है। सिक्योरिटी फोर्सेस की नातानिक और ज़रमक में कार्रवाइयाँ, 6 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। लिजेंड अदाकार शकील अहमद कराची में सुपुर्द खाक। वज़ीर आज़म ने इजहार अफसोस का इजहार किया है। और लाहौर और फैसलाबाद, वज़ीराबाद, गुजरात में बाप बेटों 4 ख़वातीन समेत 13 कत्ल हुए हैं। PTI हुकूमत 1 साल में मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब आ गया है। शब्बर ज़ैदी का ये इंकशाफ है। और इंतखाबी निशानात, सियासी जमातें दरख्वास्त 19 जुलाई तक जमा करवाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है। हमाद अज़हर को IMF के साथ मुआहिदा होने की तकलीफ़ है, बिलाल कियानी कह रहे हैं। IMF से मुआहदे पर शहबाज शरीफ मुस्तहिक मुबारकबाद है। ये मफात इस्माइल ने ये कहा है। इमरान खान पर इल्ज़ाम साबित हो गया तो वो जेल जाएंगे, यूसुफ रज़ा गिलानी ने ये कहा है। और वज़ीर आला की हदायत पर तमाम वज़रा ईद सफाई ऑपरेशन की निगरानी करते रहे। आमिर अमीर ने यह कहा है। मरी में सयाहों की बड़ी तादाद में आमद, गाड़ियों का दाखिला बंद हो गया है। 4000 गाड़ियों की पार्किंग की गुंजाइश थी। 7800 से ज़ायद गाड़ियाँ मरी में मौजूद हैं। जेलम डैम में नहाते हुए एडिशनल सेशन जज मुजफ्फरगढ़ समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। राजा मुबीन ईद की छुट्टियों पर आबाई गाँव 112 गए हुए थे और जाँ बहक होने वालों में बहनोई और भांजा शामिल है। पीर महल मनी ट्रक उलट गया, 3 व्यापारी
جاں بحق ہو گئے، 10 زخمی ہو گئے ہیں۔ چمن کی سب جیل سے 17 قیدی فرار ہو گئے ہیں اور جیلر 4 سمیت معطل ہو گئے ہیں، اور سرچ آپریشن میں 1 مفرور ہلاک، 3 گرفتار۔ گجرانوالہ میں نشے کی زیادتی، 2 بھائیوں سمیت 4 نوجوان جاں بحق ہو گئے ہیں۔ نوشہرہ فروز کوچ اور کار میں تصادم، ایک ہی خاندان کے 8 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ طویل عرصے بعد اعلیٰ رابطوں کی بحالی، بلاول بھٹو جاپان پہنچ گئے ہیں۔ IMF قرض، مزید قرضوں کے شکنجے میں جکڑنے کا اعلان ہے، سراج الحق یہ کہہ رہے ہیں۔ روسی صدر کا مسجد میں قرآن پاک سینے سے لگا کر دنیا کو پیغام ہے، اور حجاج کی شکایت پر معلم کی طلبی ہوئی ہے، اور وزیر مذہبی امور نے تحفظات سے آگاہ کیا ہے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ انتہائی دل خراش اور شرمناک ہے، عبدالعلیم خان یہ کہہ رہے ہیں۔ سیالکوٹ میں وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کی کارکنوں کے ہمراہ نہر میں تیراکی، اور چمرہ منڈی کی رونقیں ماند، گائے کی کھالوں میں اضافہ، بکرے کی کھالوں میں کمی۔ 4 خودکشیاں، گجر پورہ میں نامعلوم وجوہات پر نوجوان نے سر میں گولی مار لی۔ یونانی کوسٹ گارڈز کے رسی سے کشتی کھینچنے کی وجہ سے حادثہ ہوا ہے۔ یہ کچھ خبریں تھیں۔ انٹرنیشنل خبروں میں سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی، یورپی یونین کا اظہار مذمت، OIC کے ہنگامی اجلاس، غیر ملکیوں کے خلاف تعصب کی یورپ میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اعلامیہ عراق میں سویڈن کے سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ ہوا ہے۔ امریکہ کی جنوبی ریاستیں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں، 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ کینیا تیز رفتار ٹریلر الٹ کر گاڑیوں سے ٹکرا گیا ہے، 49 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 100 زخمی ہو گئے ہیں۔ بھارت فوج نے سری نگر کی تاریخی مسجد میں نماز عید کی ادائیگی سے زبردستی روک دیا، اور پاکستانی حجاج کو لے کر پہلی پرواز آج پاکستان پہنچے گی۔ سیکورٹی فورسز نے دہشت گردی کے خلاف بے پناہ قربانیاں دی ہیں، گورنر بلیغ نے کہا ہے۔ فلسطین اور کشمیر کے بارے میں قراردادوں پر عمل نہ ہوا تو سلامتی کونسل کی بڑی ناکامی ہے۔ جدہ میں امریکی قونصل کے خانے کے باہر فائرنگ، حملہ آور سمیت 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ روس کا میزائل حملے میں جنرلوں سمیت 50 سے زائد یوکرینیوں کی ہلاکت کا دعویٰ ہے۔ روسی انٹیلیجنس واگنر گروپ سربراہ کے قتل کا ٹاسک دے دیا گیا ہے یوکرائن۔ اور اس کے علاوہ سرگودا ٹریکٹر ٹرالی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار ماں، بیٹا اور کزن جاں بحق ہو گئے ہیں۔ آصف زرداری اور بختیار بھٹو کی طرف سے اسپتال میں زیر علاج بچوں میں رقم کی تقسیم ہے۔ نیا وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوگا، یہ بختیار کہہ رہی ہیں۔ اور دنیا بھر میں ٹویٹرز کی سروس ڈاؤن، صارفین کو مشکلات کا سامنا۔ شہباز شریف کا بیرسٹر سلطان کو ٹیلی فون پر عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ اور اس کے علاوہ کچھ کلاسیفائڈ وہ ہیں پیجز ہیں، اور شہر کی خبروں میں جو ہیں وہ لاہور شہر میں آج جو ہے وہ بجلی کے تار گرنے سے 2 ہلاک ہو گئے ہیں، لیاقت آباد میں اور غازی آباد میں جو جھلسنے والی 2 بچیاں چل بسی ہیں۔ عید پر 6 بڑے ہسپتالوں میں 2000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ شہریوں نے لاکھوں روپے سمیت ڈاکوؤں نے سامان لوٹ لیا ہے۔ نشتر اور مانگا منڈی میں پولیس ہنگامے میں مقابلے میں 1 ڈاکو ہلاک اور کانسٹیبل زخمی ہوا ہے۔ عید پر 4 کھرب سے زائد کا مویشیوں کا کاروبار ہوتا ہے، وزیر لائیو اسٹاک نے یہ کہا ہے۔ ڈینگی کی روک تھام کے لیے خصوصی اقدام کیے جائیں گے، وزیر صحت یہ کہہ رہے ہیں۔ اور چیف جسٹس سیکٹری کا زیر تعمیر شاہدرہ فلائی اوور کا دور ورکرز کو شاباش دی ہے۔ جناح ہاسپٹل اور نہر کے ارد گرد میں آلائشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ عید کے دنوں میں تفریحی مقامات پر شہریوں کا رش ہے، بچوں کی موج مستیاں جاری ہیں۔ اور میر خلیل الرحمان میموریل سوسائٹی اور پبلک ہیلتھ فاؤنڈیشن کی ہیلتھ کانفرنس آج ہوگی۔ انسانی جان سے بڑھ کر کوئی چیز مقدم نہیں ہے، پروفیسر ڈاکٹر فرید ظفر نے یہ کہا ہے۔ اور یہ کچھ شہر کی اہم خبریں تھیں۔ اور لاہور میں آج موسم خشک رہنے کا امکان ہے، شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 سینٹی گریڈ اور کم سے کم 27 ہوگا۔ اور اس کے علاوہ سری بائی بھوننے والے 105 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور IG کا گوادر
ڈیرہ صاحب کا دورہ، غیر ملکی سکھی یاتروں سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ شہر کی کچھ خبریں تھیں، کلاسیفائڈ خبروں میں کچھ شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آج سنڈے ہے، تو سنڈے میگزین کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بریف کرتی چلوں کہ یہ سنڈے اسپیشل میں جو ہے وہ راؤ محمد شاہد اقبال نواب شاہ سے وقت کی ضرورت پر معیشت کی مجبوری، اس کے بارے میں انہوں نے بار ٹریڈ کے بارے میں ایک بیان دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ منور مرزا جو ہیں حالات و واقعات پر ڈالر راج ڈگمگا رہا ہے، اس پہ انہوں نے لکھا ہے۔ ہیلتھ اینڈ فٹنس پہ جو ہے وہ معروف پلاسٹک سرجن ڈاکٹر افضال بشیر باجوہ سے جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ 2030 تک کاسمیٹک سرجری کی مارکیٹ کا حجم $200 ارب تک پہنچ جائے گا۔ یہ انہوں نے اپنے اس کے بارے میں لکھا ہے۔ سینٹر میں ایک ماڈل ہے، انہوں نے ملبوسات کی ہے تشہیر۔ اس کے علاوہ ایم ہاشمی دعا کے آداب، دعا کیسے مانگی جائے اللہ تعالیٰ سے، ابتدا اور انتہا کیسے ہونی چاہیے، اس کے بارے میں ایک کالم ہے۔ اور باقی کچھ ڈائجسٹ میں جو ہے کچھ سٹوریز ہیں، واپسی کا سفر اور موقع، اور سورہ بقرہ کے حوالے سے یہ کرامات ہیں اس میں، اگر راج بھائی نہ ملتے، یہ بھی ایک سٹوری ہے۔ اور یہ آج کے سنڈے میگزین کا کچھ حوالہ تھا۔ امید ہے آپ کو آگاہی ہوگی کہ آج سنڈے ہے، آج ریسٹ کیجئے، دعا میں یاد رکھیے اور خوش رہیے، خوش رکھیے، اپنے ساتھ رہنے والوں کو بھی خوش رکھیے، اچھا سوچیے اور اچھا کیجئے، اور اپنے ساتھ جو غریب لوگ ہیں جو آس پاس آپ کے، جو کہ ان کا بھی خیال رکھیے، عید کے موقع پہ ان کو بھی خوشیوں میں شامل کیجئے۔ اور اللہ حافظ۔ امید ہے کہ آپ کو آگاہی ہوگی اور اب کل انشاءاللہ نیو خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔